دو مختلف انتہائیں ہیں اس بیعت ارشاد یا صوفیہ کی بیعت، پیری مریدی کی بیعت جو ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے ہاں جو سلفی قسم کے لوگ ہیں اہل حدیث، وہ تو کہتے ہیں کہ سرے سے بدعت ہے، غلط ہے، جائز ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کافی کہ یہ بیعت ہو گئی، حالانکہ مردوں سے تو بیعت کوئی دوسری درکار ہے، یہ تو خواتین کی بیعت ہے، بیعت النساء ہے۔ مردوں کی بیعت تو وہ ہے جو حدیث کے ذرائع ہے، جس کے لیے کہ ایک شعر پڑھا جب صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، چونکہ کئی دن کے فاقے تھے، شدید سردی تھی، اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں کے ساتھ، دوہری نہ ہو جائیں کمرے، لیکن اس وقت جب مشقت کرنی پڑ رہی تھی، پتھریلی زمین کو جو ہے کھود رہے ہیں، وہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے۔ اب یہ جہاد چلتا رہے گا جب تک جان میں جان ہے، چاہے فاقہ ہے چاہے کچھ اور ہے، جان میں جان جب تک ہے جہاد جاری رہے گا۔ بیعت جہاد، بیعت سموتات، لسن تو بھائی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ فی العسر والیسر۔ تو میرے نزدیک یہ دونوں رائے انتہائی غلط ہیں۔ ایک طرف بیعت ارشاد کو اور یہ جو تزکیہ رسول میں سے صحیح سمجھتا ہوں، اور یہ جو بیعت نساء ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ حضور نے مدینے کے لوگوں سے بھی دو بیعتیں دی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا اگر سیرت پڑھی ہے، سن 10 نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر احوال مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ آپ طائف گئے تاکہ وہاں سے کوئی اگر بڑا سردار جو ہے ایمان لے آئے تو وہاں آپ اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی اسے بیس بنائیں۔ وہاں سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا، بلکہ سخت ترین دن آپ پر یوم طائف ہی ہے۔ اب واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں جا سکے ہیں، مطعم بن عدی، کافر مشرک اور شرک اور کفری میں مرا، اس نے امان دی حضور کو کہ ہاں میری امان میں آپ آئے۔ اسی سال 6 اشخاص مدینے کے ایمان لے آئے۔ نیکسٹ ایئر دے ور 12۔ ان 12 سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، وہ یہی ہے جو بیعت نساء ہے۔ اس کے حدیث میں الفاظ موجود ہیں بالکل یہی۔ ان 12 افراد نے بیعت کی تھی، ہم کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جو بھی جس بات کا بھی آپ نیک کام کا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے۔ یہ بیعت ہے 12 افراد۔ پھر ان کے ساتھ بھیج دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ۔ اگلے سال آئے تو 72 مرد اور 3 عورتیں۔ ان 72 مردوں سے جو بیعت لی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ وہ ہے وہ مردوں والی بیعت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ۔ تو اب یہ دونوں بیعتیں حضور سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس والی بیعت ہے یا صوفیاء کرام کی بیعت ہے، اس کو آپ پہلی پر قیاس کریں گے، اس لیے یہ نہیں ہے، میرے نزدیک بدعت نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ ہونی چاہیے اسی لیے کہ آپ کو کسی شخص پر اس کی روحانیت پر اعتماد ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے تربیت حاصل کیجیے، اس کے پاس جا کر رہیے، اس کے سامنے اپنے مسائل پیش کیجیے، اس کا حل مانگیے۔ صرف نامینلی کسی سے بات کر لینا۔ اب مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ 1979 میں آیا تھا ٹورنٹو، تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب نے کہا میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، 16 سال سے میری بیعت ہے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کبھی جا کے قاری صاحب کے پاس رہے ہیں تربیت کے لیے؟ میں نے کہا وقتاً فوقتاً آپ خطوط تو لکھتے رہتے ہو، میرے رہنمائی آپ بھول نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا تم بیعت کا تماشا بنا رکھا ہے؟ کیا بیعت؟ اس کوئی بیعت نہیں، تو خام خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے بیعت کیوں؟ آپ بیعت کرتے ہیں کیونکہ باقی خانقاہیں ہیں نا، کس لیے آئیں یہاں پر رہیں، کچھ عرصے ٹھہریں یہاں پر، پیوریفیکیشن آف سول ہو آپ کی، یا یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے تحاشا لوگوں کے خطوط آتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، اس دنوں کے جواب دیتے تھے، کس لیول پر ہے اس وقت وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کا وہ پیش کرتے تھے، پھر آپ مزید ہدایات دیتے تھے۔ خانقاہ بھی تھی، تھانہ دون کے اندر خانقاہ ہے اور لوگ چلے آ رہے ہیں ہمارے تھے۔
تو وہ بھی میرے نزدیک میں اہل حدیث حضرات کی طرح اسے بدعت نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا ہوں، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ اس بیعت کے قائم مقام ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بیعت یہ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ یہ جب تک نہیں ہے میرے نزدیک یہ وہ بیعت ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا نظام خلافت قائم ہے یا شام کو میں ڈسکس کروں گا، خلیفہ ہے تو اس سے بیعت ہوگی، ابو بکر سے بیعت ہوئی تھی کہ نہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ نظام خلافت نہیں ہے تو خود بخود تو آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جماعت لازم ہے، اس کی امیر سے بیعت ہوگی، تیسری کوئی شکل ہے نہیں۔ لیکن یہاں اس وجہ بھی عرض کرنا تھا کہ خواتین سے اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے وہ سخت مرحلے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ایکسپٹ فار ایمرجنسی، لیکن بیعت جو ہے ان کے لیے بھی، اور ان کی بیعت کو اتنی تو جو ہے فضیلت کا معاملہ دیا اور اتنی اہمیت دی کہ اس کا پورا ٹیکس بھی قرآن مجید میں آ گیا، تاکہ ایک مسلمان عورت بھی یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں، اس سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو فرض کیجئے کہ کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں تو اب آپ دو ہی سوچیں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کی نیک نامی کو بھی بٹا لگا دوں گا، میں اپنے امیر کے نام پر بھی حرف لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام کروں تو اس سے ایک سپورٹ ملتی ہے، سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا، اور وقت بھی اب پورا ہو گیا ہے۔